وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے اپنے اس پروگرام میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا تھا، جس کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام کے اس نئے سلسلے میں قرآن حکیم کی ان تمام آیات کو زیر گفتگو لایا جائے گا جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والوں سے ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان آیات کو انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی گوشوں کے اعتبار سے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ دین کے تمام احکامات مرحلہ وار ایک مربوط شکل میں ہمارے سامنے آتے چلے جائیں. گزشتہ پروگرام میں اسی سلسلے میں ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 پر گفتگو کی تھی. آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 36. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. صدق اللہ العظیم. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائے. اور جو کوئی کفر یعنی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا. ناظرین، اس آیت میں بیان کردہ مضامین پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے. شیخ صاحب، ایمان کے حوالے سے آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اسی ایمان کے لفظ پر اگر ہم گفتگو کریں تو اس کا کچھ بنیادی سا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے. جزاک اللہ خیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. آپ جو سیریز کا انتخاب کیے وہ تو ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور آج سوال بھی ایمان ہی کے تعلق سے ہے. بہرحال یہ وہ سب سے بڑی دولت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی دولت ایک بندے کے لیے ہو نہیں سکتی. اور اللہ رب العالمین نے جو سلسلہ کائنات بنایا اور اس میں زمین پر بندے کو جو بھیجا اور اس کے لیے کتابوں و رسولوں کا جو سلسلہ قائم فرمایا، وہ اسی دولت کو بندے تک پہنچانے اور اس دولت کے حصول اور اس کے تقاضوں پر عمل کروانے کے لیے ہے. جہاں تک ایمان کا جو لفظ ہے جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے قرآن حکیم نے اختیار کیا، استعمال فرمایا، اور عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کے لغوی اعتبار سے جو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں وہ ہے امن میں ہونے کے اعتبار سے. یعنی عربی الفاظ پر جب ہم کلام کرتے ہیں تو گرامر کا اصول آپ بھی ماشاءاللہ واقف ہیں کہ اس کا کوئی مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوا کرتا ہے، جو کہ حمزہ میم نون بنتا ہے اس کے تعلق سے. اور جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا انداز ہوتا ہے امین یأمنو، یعنی جس کا مفہوم بنیادی طور پر ہے امن میں آ جانا یا امن دینا. اسی طریقے پر اگر اس کو تھوڑا سا لغوی مفہوم کو بھی کھولا جائے، ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا، جو غور و فکر کرتا ہے، وہ لا محالہ 3 سوالات کے بارے میں ضرور سوچتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ. وہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ میری حقیقت اور حیثیت کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس دنیا میں جی رہا ہوں اور اب تو کائنات مجھے نظر آ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میرا اور اس کائنات کا کوئی بنانے والا بھی ہے. تو خالق کے بارے میں سوال، مخلوق کے بارے میں سوال، خود بندے کے بارے میں، اور جو یہ تخلیق ہے اللہ کی پوری کائنات بھی اور یہ دنیا بھی، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ جو انسان کو جو ذرا بھی غور و فکر کرنے والا ہوگا پریشان کرتے ہیں. یہاں تک کہ انسان کبھی جنگل بیابانوں میں بھی نکل جاتا ہے. گوتم بدھ کی مثال بہت معروف ہے، کپل وستو کا شہزادہ، کہ جس کی نئی نویلی دلہن تھی، بادشاہت کی سی زندگی تھی، شہزادہ تھا بہت بڑا، لیکن انہی سوالات کے جوابات کی تلاش میں وہ جنگل بیابانوں میں نکل گئے، دنیا کی آسانیوں کو اور آسائشوں کو چھوڑ کر. تو جب ان سوالات کے واقعتاً جوابات بندے کو مل جاتے ہیں تو وہ جو ایک انتشار
ایک جستجو، ایک تلاش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جس سے وہ انتشار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیوس کا شکار ہو جاتا ہے، جب ان سوالات کے جوابات اس کو مل جاتے ہیں تو وہ گویا اپنے آپ کو امن دے رہا ہوتا ہے اور امن کی کیفیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تو ہوا لغوی مفہوم کا معاملہ، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اصطلاحی مفہوم کی اہمیت ہے۔ جب اس کو دینی پیراڈائم میں، دینی اصطلاح کے طور پر ہم سمجھتے ہیں تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ایمان کیا ہے شرعی طور پر، اصطلاحی طور پر، کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ بات جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، ورنہ ہر دور میں جو نبی موجود رہے اور وہ جو دعوت لے کر آئے ان کی لائی ہوئی دعوت کو ماننا، ان کی دی ہوئی خبر کو ماننا وہ ایمان ہی تھا۔ مگر آج جب ہم بات کریں گے تو کیونکہ نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ختم ہو گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہا جائے گا تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس خبر کی، اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ ٹیکنیکلی شرعی طور پر، دینی طور پر ایمان کا مفہوم ہے، اور اس میں اس چیز کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ماشاءاللہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کئی اعتبارات سے کیا، ابھی آیت کریمہ پر آگے کلام کریں گے تو اس کے ذیل میں بھی بات آ جائے گی کہ جیسے حضور نے بتایا ویسا ماننا، یعنی اللہ کو بھی ویسا ماننا جیسے حضور علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا بہت بنیادی سی بات ہے اور آسان سی بات ہے کہ آج اگر کوئی شخص جو ہے جو غیر مسلم ہے، کسی بھی دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے، ایمان قبول کرنا چاہے تو اسے کیا بنیادی کام کرنا ہوگا؟ بہت پہلا جواب اس کا یہ ہے، ذرا اس سوال سے پہلے کا، کہ جو کوئی بھی اسلام میں داخل ہونا چاہے وہ اپنی آزاد مرضی سے داخل ہوگا۔ ہمارے دین میں کسی پر جبر کر کے اس سے دین کو قبول کروانا اس کی اجازت نہیں، اور اس مفہوم میں وہ آیت بہت معروف ہے اور بالکل صحیح ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہاں یہ دین قبول کرانے میں جبر نہیں کے مفہوم میں ہے۔ ایک شخص جو دین قبول کر لے گا اس پر تو شریعت کے احکامات لاگو ہوں گے۔ بچہ بھی ہے 7 سال کا، ابو داؤد شریف کی روایت، تو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کے ہو جائیں بچے بچیاں تو ان کے بستر الگ کر دو، اور پھر سختی کرو نماز کی، تاکہ جب بالغ ہو اور شریعت کا حکم لاگو ہو تو وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ اس حوالے سے کنفیوژن پیش کی جاتی ہے کہ صاحب قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کر دیا جاتا ہے there is no compulsion in religion۔ تو بھائی وہ بات آدھی صحیح ہے کہ دین قبول کرانے میں جبر نہیں ہے، عمل جس نے آزاد مرضی سے دین قبول کیا تو عمل تو کرایا جائے گا۔ اب آئیے سوال کی طرف جو آپ نے پیش کیا، سوال یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص ایمان لانا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اب ظاہر بات ایک شخص آزاد مرضی سے قبول کرنا چاہے تو فوراً تو اس کو ہمیں اسلام کے فولڈ میں لینا ہوگا۔ بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہادتین ان کا اظہار کر دے۔ کیا مطلب شہادتین؟ 2 شہادتیں کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہاں جب یہ کام کیا جاتا ہے، علماء کرتے ہیں، ہمارے اسکالرز کرتے ہیں، دین کی دعوت دینے والے کرتے ہیں، پاکستان میں دنیا بھر میں کرتے ہیں، تو وہ دین کی بنیادی باتیں بھی سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو ان بنیادی باتوں پر تو آپ کو فوراً ایمان لانا ہے، اور جب آپ ایمان لاؤ گے تو پھر آپ پر احکامات بھی لاگو ہوں گے۔ لیکن ایک دن میں اور اسی 1 گھنٹے میں ساری باتیں نہیں بیان کی جاتی، بتا دیا جاتا ہے کہ چلو بھائی تمہیں نماز ادا کرنا ہوگی، جب تمہارے پاس مال ہوگا تو تمہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی۔ یہ اس کو ایک بریفنگ دی ضرور جاتی ہے، لیکن تقاضا ہے کہ وہ شہادت دے دے، اور پھر اس سے یہ بھی تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ غسل کر لے، اچھی بات ہے، صاف ستھرا کپڑے پہن کر بیٹھ جائے، اس کی برین سٹارمنگ بھی کی جائے گی، اس کو بریفنگ بھی دی جائے گی، لیکن فوری تقاضا تو ہے یہ 2 گواہی دے دے کہ اللہ کو معبود ماننا اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس وضاحت کے ساتھ کہ اللہ کے آخری رسول۔ اچھا جب یہ کام ہو جائے گا تو جیسے ابھی ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن بیان کی گئی، ہر وہ خبر جو رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائی اس کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے، اور وہ ماننا ہی ایمان ہے۔ جب وہ گواہی دے رہے کہ میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو اس میں آٹومیٹکلی وہ امپلائڈ ہو جائے گا۔ البتہ آگے پر اس کی تفصیل ہے، جیسے ہم نے بچپن میں اسکولوں میں پڑھا، مدرسے میں پڑھا، ایمانیات کی تفصیل کو پڑھا، اور اس میں ایمان مجمل، مفصل اور تفصیلات کو پڑھا، پھر ان کی تفصیلات کو ہم اسکول لائف میں، کالج لائف میں، مدارس میں پڑھتے رہے، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اگر اسلام لانا چاہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو یہ 2 شہادتیں
باتیں، 2 گواہیاں دینی ہوں گی اور وہ اسلام میں داخل ہوگا. اس لیے کہ ہم کسی کے ظاہر کے مطابق وہ ظاہر میں جو دعویٰ کر رہا ہے، اقرار کر رہے ہیں، اسی پر فیصلہ کر سکتے ہیں. باطن کے حوالے سے فیصلے وہ اللہ آخرت میں فرمائے گا. اچھا شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو، جیسا بھی بات آئی، اس کو اگر ایمان کی دعوت دی جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اب اسے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. لیکن جو آیت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے ہی کہ ایمان لاؤ، تو یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے. ہاں، یہ بہت عجیب بات ہے. ویسے عجیب کا لفظ عربی میں تو بڑے پازیٹیو معنی میں ہے، وہ بھی ہمارے ناظرین اس کو اپریشیٹ کریں گے. جب عربی میں عجیب کہتے ہیں تو عجیب تو کہتے ہیں خوبصورت کو اور عمدہ کو، لیکن ابھی جو آپ نے سوال کیا وہ اردو کا عجیب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جو کوئی بھی یہ ترجمہ پہلی مرتبہ سنتا ہے تو اس کو عجیب ہی لگے گا، اس کو پریشانی بھی ہوگی، کیا کہا جا رہا ہے، ہم تو آلریڈی ایمان والے ہیں. تو ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ، اس کے 2-3 اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. ایک تو جس سلسلہ کلام میں آیت کریمہ آ رہی ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 136 ہے. اگر اس سورت کے مضامین کا ہم جائزہ لیں تو مخلص اور سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے. اہل کتاب میں سے خاص طور پر نصارہ کا تذکرہ بھی، کچھ یہود کا لیکن غالب تذکرہ نصارہ کا ہمیں ملتا ہے اس میں، اور منافقین کا تذکرہ بھی ملتا ہے. وہ منافقین کے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا، اقرار کیا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، تو ان پر سرزنش کی گئی ہے. although کہ ٹیکنیکلی لیگلی they were treated Muslims، کیونکہ جب وہ اقرار کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا تو اس اقرار کی بنیاد پر ان کو وہ پروٹیکشن تو مل گئی کہ یہ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن ان کے اوپر سرزنش قرآن نے کیا کی ہے کہ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کرتے تھے. یہ راہ خدا میں جب کبھی جہاد کا موقع آتا، قتال کا موقع آتا تو فرار اختیار کرتے، راہ خدا میں ہجرت کرنے کا موقع آتا تو فرار اختیار کرتے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل نقطہ ہمارے ٹیکنیکل تو نہ کہیں، وضاحت اس کی تھوڑی سی ضروری ہے کہ منافقین سے ہجرت کا کون سا تقاضا تھا. مدینہ شریف میں حضور آباد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، موجود تھے ہجرت فرمانے کے بعد، اور اس کے اطراف کے علاقوں میں قبائل میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان سے مطالبہ تھا وہ کہاں پر آئے؟ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس مدینہ شریف. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کرنا ان سے تقاضا تھا. ہجرت نہیں کرتے تھے. رسول پاک علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے قتال کے لیے نہیں نکلتے تھے، راہ خدا میں مال نہیں خرچ کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے. یہ ان کی حرکتیں قرآن نے بیان کی سورہ نساء میں، اور اس کے درمیان میں یہ بات آ رہی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تو ایک تو اس پس منظر میں ہے یہ جو تم دعوے کر رہے ہو اللہ کو ماننے کے اور رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کے، محض دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اس دعوے کا عملی ثبوت بھی پیش کرو. جو تم سے تقاضا کریں اللہ کے رسول علیہ السلام، جو تمہارے سامنے کبھی قتال کا، کبھی ہجرت کا، کبھی انفاق کا تقاضا آئے، اس پکار پر لبیک کہو، تو وہ ایمان ہے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. یہ تو ہوا ایک اس پس منظر میں منافقین کے تعلق سے. ایک اور بات بھی یاد رہے، کیونکہ منافقین کلمہ پڑھنے والے تھے اس لیے ان کو قانونی سطح پر مسلمان مانا جاتا تھا. چنانچہ جب قرآن کے الفاظ یوں آتے یا ایھا الذین آمنوا تو اس خطاب میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، مخلص ایمان والے بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن اگر سیاق و سباق کو دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب سرزنش کی جا رہی ہے ان منافقین پر جو زبان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. ایک تو اس تناظر میں بات ہے. دوسرا ایک اور تناظر ہے، اور وہ تناظر اس اعتبار سے ہے کہ ایک ہے ایمان کا اقرار زبان سے، اور ایک ہے ایمان کا معاملہ دل کی تصدیق والا. تو اللہ رب العالمین تقاضا کر رہا ہے، محض یہ لپ سروسنگ کافی نہیں ہے، محض تمہارا اسلام میں داخل ہو جانا زبان کے اقرار کے ساتھ یا کوئی فارم فل کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں والا ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے. جیسے قرآن حکیم میں سورۃ الحجرات میں ذکر آتا ہے کچھ لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر ڈالا. قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں قالت الاعراب آمنا، یہ بدو دیہاتی آ کر کہتے ہیں ایمان لیں. قل لم تؤمنوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہ ہوا. معلوم ہوا ایک اقرار کا معاملہ، ایک دل کی تصدیق کا معاملہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کی گواہی اللہ دیتا ہے. اسی سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیا. تو یہاں جو تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر، تو وہ جو ہم معروف معنی میں ایمان مجمل بھی بچپن سے پڑھتے ہیں جس میں اقرار باللسان
و تصدیق بالقلب، یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ تو زبان کا اقرار بھی ضروری، مگر اس سے آگے بڑھ کر دل کی تصدیق بھی ضروری۔ دنیا میں فیصلے اقرار پر ہو جائیں گے، ظاہر پر ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے وہ زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق والا ایمان، جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے، اور وہاں منافقین ناکام ہوں گے۔ چنانچہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہ لائے۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہونے وہ دل والے ایمان پر، اور دنیا میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار قرآن کہتا ہے جب ایمان واقعتاً دل میں ہوتا ہے تو عمل اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو محض زبان کا اقرار کافی نہیں، بلکہ دل کی تصدیق والا ایمان بھی مطلوب ہے، اس طرح بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں شاید یہ پہلو بھی ہے کہ ایک نقطہ آغاز ہے اور ایک اس کا درجہ کمال ہے، ماشاءاللہ، تو اس طرف بھی شاید کچھ یہ اشارہ آپ نے تیسرے پہلو کی طرف ماشاءاللہ اشارہ کیا۔ ایک پہلو تو تھا وہ منافقین کے دعووں کے تناظر میں، ایک پہلو عموم کے اعتبار سے تھا کہ اقرار بھی ضروری، تصدیق بھی ضروری، اور ایک پہلو جو آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا کہ وہ مستقل معاملہ کہ جو تم اسلام لے آئے ہو تو بہرحال ابھی جو اسلام قبول کرے گا ابھی اس کی ڈیپتھ تو اس کو نہیں ملے گی، یعنی ایمان کی ڈیپتھ ابھی اس کو نہیں ملے گی، بلکہ میں نے تو عرض کیا کہ ابھی جو قبول کرنے کو آئے تو اس سے تو شہادتین کا اقرار کروا لیا جائے گا، پھر اس کو بتایا جائے گا، ایمانیات کی تفصیلات بتائی جائیں گی، پھر اس کے ایمان کی بڑھوتری کی بات بھی تو آئے گی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک شخص نے کہا جی میں اقرار بھی کر لیا اور میں نے تھوڑی محنت کی، میرا ایمان بھی دل میں آ گیا، الحمدللہ رب العالمین، لیکن اللہ کا کلام تو کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کبھی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے دل سے، تو گناہ میں مبتلا ہو تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے، دل والے ایمان کی بات ہو رہی، جیسے حدیث میں ہے بخاری مسلم شریف کی روایت، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، وہ تصدیق والا ایمان دل میں نہیں ہوتا، وہ احساس رب کائنات کے ہر آن موجود رہنے کا نہیں ہوتا، آخرت کا نہیں ہوتا، بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ایمان لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک اس کا نقطہ آغاز ہے اسلام میں داخلہ، اور ایک اس میں بڑھوتری کی مستقل کوشش، اور اللہ وہ درجہ عطا فرمائے کہ دل واقعتاً نور ایمان سے منور ہو جائے۔ لیکن یہ محنت نعمان صاحب زندگی کی آخری سانس تک ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، تو عمل کا اظہار بھی مسلم والی روش، اور پیچھے وہ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں مقبولیت بلکہ اگر کا ہم معاملہ اس ہوگا۔ بات کو سامنے رکھیں تو بہت سی احادیث جس میں ایمان کی نفی ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، تو اس میں بھی غالباً یہی درجہ آغاز اور کمال کی ہی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو آپ نے اشارہ کیا کس کون مومن ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بخاری مسلم شریف کی روایت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں اللہ کی قسم مومن نہیں، 3 مرتبہ۔ تو صحابہ تو پریشان، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ ایمان وہ دولت ہے کہ جس کا اظہار میرے عمل میں بھی ہوگا اور میرے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اچھا، جزاک اللہ خیر، بہت حساس و قیمتی نقطہ آپ نے بیان کیا کہ اس طرح کی احادیث میں مراد کیا ہوتی ہے، کمال ایمان کو وہ نہیں پہنچا، وہ کمال ایمان کی نفی، اقرار تو ہے، مسلمان تو ہے وہ، ایون بے نمازی بھی بہت برا عمل کر رہا ہے اگر وہ نماز ادا نہیں کر رہا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، حضور کہہ رہے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا، لیکن بے نمازی کا کلمہ گوئے تو اس کا جنازہ تو پڑھیں گے نا۔ تو یہ کمال ایمان کی نفی ہو جاتی جب وہ نماز ترک کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، مال حرام میں مبتلا ہو رہا ہے اور کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات ہے کہ ایک آغاز کا معاملہ ہے اور اس کے درجہ کمال کو پہنچنے کی بات۔ تو یہ گویا ماشاءاللہ تقریباً 3 پہلوؤں سے ہم نے اس مسئلے کو سمجھا کہ ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب بھی ذکر آیا کہ ایمانیات کی تفصیل کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس بات کو بھی جان لیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان مطلوب ہے۔ دیکھیے اب اسی سوال کے جواب سے ہمیں امت کے اسلاف اور ہمارے علماء دین، ائمہ مجتہدین، ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ آپ اور میں اگر آج قرآن حکیم کھول کر بیٹھے تو 6236 آیات تو قرآن میں، پھر ہزاروں احادیث نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں، کہاں سے طے کریں گے؟ تو اللہ تعالی ہمارے اسلاف پر، ائمہ دین پر، ائمہ فقہ پر اور ہمارے بزرگان دین پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ان سب کا احاطہ تو ذرا بڑا لفظ ہو جائے گا، ان سب کا تفصیلی جائزہ لے کر ہمیں اصول بتا دیے، اور وہ اصول آج ایک ایک مسلمان بچے اور بچی کو بچپن سے پتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ ویسے صرف ناظرین کے لیے کہ مجمل کچھ لوگ کہتے ہیں، مجمل کہتے ہیں، صحیح لفظ ایمان مجمل، یعنی سمرائزڈ انداز سے، مختصر اور جامع انداز سے ایمان کا کنسائزڈ بالکل۔
تو فرمایا کہ اس میں کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جیسا کہ وہ ہے، بہت قیمتی نقطہ، جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیے، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی۔ یہاں توحید کا فقط بیان ہے، اس پر آگے وقت ہوا تو کلام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا وہ دو درجات آ گئے جس پر ابھی ہم کلام کر رہے تھے، اقرار باللسان، زبان کا اقرار، وربل افرمیشن ہے، اور تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ قانونی سطح کا معاملہ، یہ حقیقی سطح کا معاملہ۔ اور ایک ہے ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بری وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر۔ یہ 7 باتیں بیان ہوتی ہیں، اور اس میں بھی تفصیلات آ سکتی ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی کی مراد آخرت پر ایمان، اس میں جنت کا تذکرہ بھی آ جائے گا، جہنم کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا مختصر انداز میں کہنا چاہیں کہ بھئی وہ بنیادی ایمانیات کیا ہیں کہ جن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، تو وہ ایمان مفصل میں بیان ہو گئے، اور جا بجا قرآن حکیم ان کا ذکر آتا ہے، جیسے جو آیت زیر مطالعہ، آیت کریمہ زیر مطالعہ ہے، اس میں اکثر کا بیان آ گیا سوائے تقدیر کے حوالے سے۔ باقی تمام ایمانیات آج کی زیر مطالعہ آیت میں ہمارے سامنے آ رہی۔ تو وہ جو ایک شخص اگر غیر مسلم بھی تھا، اول تو اسے شہادتین کا تقاضا، تھوڑی سی بریفنگ کس کی دی جائے گی، یہ 7 ایمانیات کی، اور پھر اس کی لرننگ ہوگی، سینکڑوں آیات کے اندر بیان ہے، تو گریجولی اس کو بھی پڑھایا جائے گا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے اس کو یہ سمجھانا ہے جب میں مسلمان ہوں، اللہ کا کلام قرآن میرے سامنے ہے، میں الحمد سے شروع کرتا ہوں تو وہاں سے لے کے والناس تک کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا، تو وہ گو تھرو ہونا ہمارے لیے لازمی تو ہے۔ تلاوت تو کرنی نماز کے اندر قرآن کی، وہ ہمارے لیے بھی لازم ہے۔ اور جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی، ایمان ایک دفعہ قبول کر لیے جانے والی شے تو نہیں، بلکہ اس کی بڑھوتری، اس کی حفاظت اور اس کو مسلسل بڑھانے کی اور نقطہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ان ایمانیات کا مسلسل بیان ہم ایمان لے آنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ شیخ صاحب، ابھی 2 طرح کے ایمان کے جو جملے ہیں یا الفاظ ان کا ذکر آیا، ایک کو ایمان مجمل کہا گیا، ایک کو ایمان مفصل۔ ایمان مجمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی ایمان کا ذکر ہے، یعنی اللہ پر ایمان کا، اس کی صفات کا، اس کی ذات کا، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے الفاظ آ گئے۔ تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے واضح کر دیں کہ اس میں صرف اللہ پر ایمان کا ہی کیوں ذکر ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ جب ہم قرآن حکیم میں پیغمبروں کی دعوت کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر سورہ اعراف میں اگر ہم دیکھیں 8ویں 9ویں پارے میں، تو ہر رسول نے ایک دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ although کہ اور بھی دعوتیں پیغمبروں کی بنیادی دعوتوں میں شامل ہیں، جن میں تقویٰ کی دعوت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی دعوت ہے، استغفار و توبہ کرنے کی دعوت ہے، ایک پچھلے پروگرام میں ہم نے بات بھی کی تھی اس تعلق سے۔ البتہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی بات کم و بیش ایمان مجمل میں آ رہی ہے، اللہ پر ایمان جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ۔ بقیہ جتنی ایمانیات ہیں یا جتنے ایمانیات ہیں، وہ اصل میں اللہ کو ماننے ہی کے نتائج ہیں، یا ایک اور سادہ انداز میں کہیں کہ اصل جو عقیدہ جس کا مطالبہ کیا گیا وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے کبھی ہم دعوت حق کہتے ہیں اور کبھی ہم دعوت توحید کہتے ہیں۔ پیغمبروں نے دعوت حق پیش کی، پیغمبروں نے دعوت توحید پیش کی۔ کیا مطلب؟ یہ دعوت توحید جو کہا جا رہا ہے تو اصل عقیدہ تو عقیدہ توحید ہے، بقیہ ایمانیات اسی کے ذیل میں آتی ہیں۔ بھلا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت الہادی، ہدایت عطا فرمانے والا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان فرمایا کتاب نازل فرما کر، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان فرمایا رسولوں کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب اور اپنی وحی، تمام رسولوں کو، تمام انبیاء کو کتاب تو نہ ملی، اس کے علاوہ بھی وحی ملی، اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ نے اپنی کتاب اور اپنی وحی فرشتوں کے ذریعے رسولوں کو پہنچائی۔ تو اللہ ہی پر ایمان کا تقاضا فرشتوں پر ایمان، اللہ ہی پر ایمان کا تقاضا کتابوں پر ایمان، اللہ ہی پر ایمان کا تقاضا رسولوں پر ایمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت العدل، یہ العادل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عدل فرمانے والا، اور اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ البتہ اصل فیصلے اللہ آخرت میں فرمائے گا، اور عدل کے تمام تر تقاضے وہ اپنی شان کے مطابق آخرت میں کرے گا۔ تو اللہ کی صفت کو ماننے کا ایک نتیجہ اور تقاضا، اور اللہ ہی کو ماننے کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ ایک عالم برپا ہوگا جہاں عدل کے تقاضے ہو جائیں گے، سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کا عقیدہ بھی توحید کے عقیدے کا ہی تقاضا ہے۔
اسی طرح کو جی تقدیر کدھر ہے؟ وہ بھی تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، اور اس کی ایک شان بھی فعال لما یرید، جو چاہے سو کرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر اچھی بری وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جو ہو رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اس کے اذن سے ہے۔ چنانچہ اللہ کی شان ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر شے پر قادر ہے، اور فعال لما یرید، جو چاہے سو وہ کرے۔ تو ان صفات کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ تقدیر کو بھی مانا جائے۔ اس تعلق سے یہ بقیہ جو ایمانیات ایمان مفصل میں بیان ہوتی ہیں، دراصل یہ شاخیں ہیں، یہ برانچز ہیں توحید ہی پر ایمان رکھنے کے حوالے سے۔ اور بعد سے بعد الموت تو براہ راست آخرت سے متعلق ہے، بالکل، اور وہ اللہ کی عدل کی شان جو اس کا اظہار ہونا ہے، اسی کے نتیجے میں بعد سے بعد الموت بھی شامل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اسی آیت کے بقیہ موضوعات پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہم قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورۃ النساء آیت نمبر 136 کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب، اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ اللہ پر ایمان اور کچھ رسول پر ایمان، اس کی تعریف کے حوالے سے کی ہے۔ اسی آیت میں آگے چل کے کتاب پر ایمان کا ذکر ہے، اور 2 مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے ہیں کہ والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور پھر فرما رہے ہیں والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ 2 مرتبہ کتابوں پر ایمان، اور پھر اس میں ایک کے ساتھ یہ نزلہ کا لفظ آ رہا ہے اور ایک کے ساتھ انزلہ، اس میں کیا فرق ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیجیے۔ ماشاءاللہ، بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے نتیجے میں کچھ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک پہلی مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہاں الکتاب سے مراد قرآن حکیم لی گئی، اور رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ لفظ آیا نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہاں لفظ آیا انزلہ۔ اچھا، یہاں الکتاب سے مراد پچھلی تمام کتابیں لی گئی ہیں جو قرآن حکیم سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ تو پہلی مرتبہ الکتاب سے مراد قرآن حکیم، اور دوسری مرتبہ کیونکہ وہ قبل کا لفظ آیا تو اس سے مراد وہ پچھلی تمام کی تمام کتابیں لی گئی ہیں۔ البتہ نزلہ اور انزلہ کا یہ بڑا گہرا فرق ہے، اور وہ فرق واضح ہو تو قرآن کا ایک پہلو بھی ہمارے سامنے نمایاں ہوتا ہے، البتہ اس سے ایک اور مفہوم بھی سامنے آئے گا، وہ میں عرض کروں گا بعد میں انشاءاللہ۔ نزلہ کا لفظ تنزیل سے ہے، جس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً اور گریجولی نزول کا معاملہ۔ انزلہ انزال سے ہے، جس کا مفہوم ہے یکدم ایک ہی مرتبہ میں نزول کا معاملہ۔ تو پچھلی جو کتابیں ہیں جن میں سے معروف ہم تورات کو جانتے ہیں، جو لکھی ہوئی تختیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، تو ایک ہی وقت میں نزول ہوا، اس لیے انزلہ یعنی انزال سے لفظ انزلہ وہ بنتا ہے، وہ اس کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن حکیم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبریل امین علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم سے کم و بیش 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو نزلہ کا لفظ آیا قرآن حکیم کے نزول کی کیفیت کے لیے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ اب ہم فرق کر رہے ہیں قرآن حکیم اور پچھلی کتابوں میں، کہ قرآن حکیم کا نزول پچھلی کتابوں کے مقابلے میں تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، جبکہ پچھلی کتابوں کا نزول یکدم ایک ہی مرتبہ میں ہوا کرتا تھا۔ یہ فرق تو ہو گیا قرآن حکیم اور پچھلی کتابوں میں نزلہ اور انزلہ کے لفظ سے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے ناظرین میں وہ اصحاب بھی ہیں کہ جو عربی گرامر سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے مطالعے کا ذوق و شوق بھی رکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں فوراً بات آئی ہوگی کہ سر یہ قرآن حکیم کے لیے بھی تو انزلہ کا لفظ آتا ہے۔ سورہ القدر میں ہم پڑھتے ہیں انا
انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا، انزلہ کا لفظ ہے، انزلناہ یکدم قدر کی رات میں۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں یہ بھی ذکر آتا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ فرماتے اس کو ہم نے بطور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے، ظاہر بات ہے قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن تو ہو نہیں سکتا، اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام ہے، تو اب اس کا کیا مطلب کہ خود قرآن کے لیے نزلہ بھی آ رہا اور انزلہ بھی آ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جو بہت سادہ ہے کہ قدر کی رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکدم اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا۔ یہ یکدم قرآن کی بھی کیفیت ہے، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کم و بیش 23 برس میں اس کا نزول ہوا، جو کہ تنزیل کے طور پر ہے، نجمن نجمن تدریجن گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے نزول کا معاملہ ہے۔ جزاک اللہ، یہ بڑی اہم بات ہمارے ناظرین کے لیے سامنے آ گئی۔ اچھا شیخ صاحب، ہم یہ جب ذکر کرتے ہیں کہ ہم پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا اور قرآن بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں تو تحریف ہو گئی، ان کے علماء نے اور جو برے علماء تھے انہوں نے تحریف کر دی، تو کیا کتابوں پر، پچھلی کتابوں پر ایمان سے یہ بھی مراد لی جائے گی کہ ان کی تحریف کے بعد والی شکل پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یا پچھلی کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہوگی؟ ماشاءاللہ، بہت اہم سوال ہے اور بڑا حساس سوال بھی ہے، کیونکہ یہ باتیں آج کل کیونکہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے اور فتنے بھی گلوبل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو دو اصولی باتوں کو الگ الگ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہم مسلمان الحمدللہ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم پر الزام ہے کہ ہم لوگ نیرو مائنڈڈ ہیں، ہم لوگ تنگ نظر ہیں، قدامت پسند ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہیں۔ ہم فنڈامنٹلی ضرور ہیں، اس سے کہ ہم اپنی بنیاد پر جمے ہوئے ہیں۔ ایک وہ معاشرے جہاں بیچاروں کو اپنے والد کا نام نہیں پتا، تو ان کی تو بنیاد ہی نہیں ہے نا، نہ ان کی اپنی اصل کتاب ان کے پاس ہے کہ وہ اپنی اصل بنیاد پر ہو۔ اس معنی میں ہم بنیاد پرست ہیں، ہم اپنے فنڈامنٹلز کو مانتے بھی ہیں، اور ہمارے فنڈامنٹلز اپنی اوریجنل شیپ اور فارم میں ہمارے پاس موجود بھی ہیں، اور ہم اس سے جڑے ہوئے بھی الحمدللہ۔ اچھا، ہمارا براڈ مائنڈڈ ہونا کیا مطلب؟ ہم اگر کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دیں یا کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کو تھوڑا اور الیبریٹ کروں، یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نبی اکرم علیہ السلام کو نہیں مانتے، کافر ہیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نبی اکرم علیہ السلام کو نہیں مانتے، کافر ہیں۔ ہم مسلمان اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور انٹرسٹنگ بات، 25 رسولوں کا اور ایک عزیر علیہ السلام کے بارے میں ایک علمی بحث چلتی ہے، تو 26 رسولوں کا نام لے کر قرآن نے ذکر کیا، مگر مشہور روایت کے مطابق تو 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم، مگر ہم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ایک کا بھی انکار کرے یا ایک کو بھی نہ مانے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پچھلی تمام کتابیں، کچھ تو معروف ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، بہت سی معروف نہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کے بارے میں، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بندہ مومن وسیع القلبی رکھتا ہے، وسیع النظری رکھتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ماضی میں ہر دور میں جس پیغمبر کو بھیجا، جس کتاب کو بھیجا، چاہے ہمیں اس کا نام معلوم بھی نہ ہو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب سے بڑھ کر براڈ مائنڈڈ۔ پہلی بات یہ اصولی بات ہے۔ اب دوسری بات، ہاں ہم پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، مگر ان کی اوریجنل فارم میں مانتے ہیں، وہ جو اصلاً پیغمبروں کو عطا کی گئی تھی۔ ورنہ بائبل کا معاملہ، یہ تو لندن کی بہت بڑی چرچ کے بڑے بڑے پادریوں نے، یہ تو میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، شیخ احمد دیداد مرحوم سے سنا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے کہ ان کی ایکسپرٹیز تھی اس حوالے سے کہ 50,000، یہ بھی عجیب فگر لگے گی، 50,000 غلطیاں تو خود کرسچن ورلڈ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے سو کالڈ جو 104 ورژنز ہیں اولڈ کیتھولک کے اور پروٹیسٹنٹ کے، نہ جانے کس کس کے، ان میں کم و بیش 50,000 غلطیاں تو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ تو خود تسلیم کیے بیٹھے ہیں، اور ان کا تو ہر سال ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آف بائبل ان کے بڑے بڑے اسکالرز بیٹھ کے ترتیب دیتے ہیں، ہر سال خدا کی کتاب کو سو کالڈ وہ ریوائز کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ہمارا ایمان اس پر نہیں جو آج موجود ہے، ہمارا ایمان اس اوریجنل پر ہے جو اوریجنلی تورات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، زبور ہے تو داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ہمارا ایمان پچھلی تمام کتابوں پر ہے، مگر ان اوریجنل کتابوں پر جو اصلاً ان رسولوں کو عطا کی گئی۔ اب سوال ہے کہ ان کی اوریجنل تعلیمات کہاں ہیں؟ ان کی اوریجنل تعلیمات الفرقان قرآن میں ہیں،
المہیمن، قرآن ان کی حفاظت کرنے والا ہے. اور یہ وہ قرآن جو ہے نا، اب وہ قرآن ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے. اگر پچھلی کتاب کا حوالے دے کے کچھ کہا جا رہا ہے تو ہم قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں گے، کیونکہ وہ اصل کتاب ہے اب جو محفوظ ہے قیامت تک. اگر اس سے کوئی بات میچ کرتی ہوئی نظر آئے گی تو ہم کہیں گے ہاں لگتا ہے کہ یہ اصل بات ہوگی. لیکن اصلاً اصولی بات یہ ہے کہ اب جو تحریف شدہ، تبدیل شدہ کتابیں، ان پر ہمارا ایمان نہیں. جو اصلاً عطا کی گئی تھی رسولوں کو، ان پر ہمارا ایمان ہے. اور کسی ایک کا بھی خدا نہ خاصہ کو انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ. شیخ صاحب آیت میں آگے بڑھتے ہیں تو اب ایمان کے بعد کفر کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور پھر دیگر بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں. تو جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ایمان کے دو ہمارے درجے ہیں، ایک قانونی درجہ ہے، ایک حقیقی درجہ ہے، ایک اقرار باللسان، دوسرا تصدیق بالقلب کا جو پہلو ہے. تو کیا کفر کے بھی اسی طرح کے کچھ درجات ہیں یا وہ بس ایک کوئی اسٹیٹک سی چیز ہے؟ دیکھیے کفر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مختلف مفاہیم میں، اور اس کے بھی بس سمجھانے کے لفظ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. لیولز انگلش میں کہوں گا تو ترجمہ اردو میں درجات کا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ عام طور پر درجات ہم پازیٹیو معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن مجبوراً استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں، جیسے ایک اقرار باللسان ایمان کا ایک لیول ہے، اور ایک تصدیق بالقلب ایمان کا دوسرا لیول ہے. اسی طرح کفر کا معاملہ بھی ہے. ایک کو ہم نے کہا قانونی ایمان، ایک کو ہم نے کہا حقیقی ایمان. تو ایک ہوگا قانونی کفر اور ایک ہوگا حقیقی کفر، یا اس کو عملی کفر کی بات بھی کہا جا سکتا ہے. کیا مطلب؟ ایک شخص اللہ کا انکار کرے، یا رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کر دے، یا اللہ کی کسی کتاب کا انکار کر دے، دین کی مسلمہ اگریڈ اپون باتوں میں سے کسی کا رد کر دے، نہ مانے، تو وہ عملاً وہ ٹیکنیکلی کیا کہلائے گا؟ یہ قانونی طور پر کافر قرار پائے گا. تو ایک کفر کا درجہ ہے قانون کی سطح پر، یعنی وہ شخص جو اسلام میں شامل اور داخل ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ دین کے مسلمات یعنی اگریڈ اپون تسلیم شدہ باتوں میں سے کسی کا انکار کر رہا ہے. سرے سے سب کا انکار رہا ہے، کسی کا انکار کر رہا ہے. یہ تو ہے پکا کھلا کافر، جیسے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو ذہن میں رکھیے. ایک وہ ہوتا ہے، منافقین کو بھی ذہن میں لے کر آ جائیے، کہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ذکر آیا. اور منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے. اسی طور پر ایک عملی شکل ہوتی ہے، وہ عقیدے کا کفر نہیں ہوتا، وہ قانونی کفر نہیں ہوتا، وہ عملی شکل ہو سکتی ہے کافرانہ. جیسے حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اب بے نمازی اگر کلمہ گو مسلمان ہے تو مسلمان ہے، لیکن عملاً کی روش کیا ہے؟ کافرانہ ہے. یہ خطرہ ماننے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ کہیں وہ عملاً کسی کافرانہ روش میں مبتلا نہ ہو جائے. تو جب اس طرح کی احادیث سامنے آتی ہیں، یا قرآن میں دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 حج کے تعلق سے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا اس کے گھر کا حج کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ومن کفر، اور جس سے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ یہاں کفر سے مراد عقیدے کا یا قانونی سطح کا کفر نہیں، یہ عملی کفر مراد ہے. کیا مطلب؟ ایک شخص صاحب استطاعت ہے، کلمہ کو مسلمان، استطاعت رکھتا ہے، حج ادا نہیں کر رہا، تو عملی کفر کی شکل ہے، عملاً کفر کی شکل ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس کو نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا، نہ کوئی بیماری اور عوارض کا معاملہ تھا، نہ کوئی اس کے پاس رکاوٹ تھی، نہ کوئی مال کی اور استطاعت کی کمی تھی، اس سب کے باوجود اگر وہ حج ادا نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. تو کفر کا ایک پہلو قانونی ہے، عقیدے کا کفر ہوگا، زبان کے انکار والا کفر ہوگا، قانونی سطح پر وہ کافری قرار پائے گا. اور کفر کا ایک پہلو ہے جو ہمیں ڈرنا چاہیے، وہ عملی پہلو ہوتا ہے. عملی اعتبار سے کوئی کافرانہ روش یا طرز عمل بندہ اختیار کر جاتا ہے، یہ خطرہ ہمیں لاحق ہے. کیوں؟ قرآن نے منافقین کے بارے میں کہا کہ ان کے دل ایمان، اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا تو عمل ثبوت پیش نہیں کر رہا ہوتا. جیسے ایمان کے دو درجات کو ہم نے سمجھا، اسی طرح کفر کے بھی یہ دو درجات ہیں. اچھا شیخ صاحب، جب کفر کی بات یہاں پر آ رہی ہے تو اس میں اللہ کا انکار کرنے کا ذکر ہے، پھر فرشتوں کا ذکر ہے، پھر کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کا. جن میں جو باقی چیزیں ہیں وہ تو بہت واضح ہیں. البتہ یہ فرشتوں پر جو ایمان، اس کا ذکر یہاں بھی آیا ہے اور دیگر چیزوں پر بھی اس کے کفر کو بھی اللہ کے کفر کے ساتھ جوڑا گیا. تو یہ فرشتوں پر ایمان کی اتنی اہمیت کیوں بار بار آ رہی ہے، اور فرشتوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ جی، اس کو دو اعتبارات سے سمجھنا ہوگا.
ایک تو وہ مسئلہ کہ ظاہری بات ہے کہ فرشتے وہ نوری مخلوق بھی ہیں اور ہمارے اعتبار سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، غیب کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے تو ظاہری بات ہے کہ ایمان کا تقاضا جو ماننے کا ہے اور جن امور کو ماننے کا ہے وہ دنیا کی کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا میرا تو ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں، نہ ہم دنیا میں کسی لیبارٹری میں جا کے، چاہے وہ USA میں ہو، کینیڈا میں ہو، دنیا کی کسی بھی ایڈوانس کنٹری میں ہو، ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، فزیکلی ویریفائی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو وہ بحث، اسی لیے ابتدا میں ذکر آیا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا کہ جس کی خبر نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ پھر اور مباحث بھی ہیں کہ یہ کوئی شے کا، کسی شے کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوا کرتا کہ وہ موجود نہ ہو۔ آپ کے میرے سر میں درد ہوتا ہے، محسوس تو میں کر رہا ہوں، میرے درد کو آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کے درد کو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں آپ سے کہوں کہ صاحب مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو آپ پر کیا بیتے گی اور آپ کیا جی؟ تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ البتہ مان لینے والوں کے لیے اس کی اہمیت کا پہلو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے بندوں سے براہ راست معاملہ نہیں فرمایا، اس نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اپنی وحی عطا فرمائی، اپنے احکامات عطا فرمائے، اور وہ وحی اور وہ احکامات اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے نازل فرمائے۔ تو اگر کوئی شخص فرشتوں کو ہی نہ، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے، صحیح، رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے اور فرشتوں کو نہ مانے، تو وہ لنک جو اللہ نے درمیان میں رکھا بندوں سے، وہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے رسولوں کے ذریعے بتایا، رسولوں پر جو وحی کا نزول ہوا وہ اس کے فرشتوں کے ذریعے ہوا۔ اگر وہ اس لنک کا ہی انکار کر رہا ہے تو جو احکام اس تک پہنچے ان کو ماننے کا دعویٰ ہی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لنک ہے اللہ کے فرشتے کہ جن کے ذریعے پیغمبروں پر اللہ نے وحی کا اور اپنے احکام کا نزول فرمایا، اور پیغمبروں نے مجھے اور آپ کو بندوں کو بتایا کہ اللہ کی منشا یہ ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ اہمیت ہے فرشتوں کے اس تعلق سے کہ یہ وہ لنک ہیں، اور بھی امور ہیں جو فرشتے انجام دیتے ہیں، ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور لوگ بندوں کی حفاظت پر مأمور ہیں، کوئی بارش برسانے پر، کوئی رزق کی فراہمی پر، کوئی موت روح قبض کرنے پر۔ بٹ ایک بڑا فنکشن فرشتوں کا جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ لنک ہیں جن کے ذریعے اللہ کی وحی و تعلیم بندوں تک پہنچی۔ اگر کوئی اسی لنک کا انکار کر رہا ہے تو پھر احکام کو ماننے کا دعویٰ کرنا کیا مطلب؟ اس میں کچھ ایسے طبقات بھی ہیں جو فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں، یعنی انہیں کوئی جو قواعد طبیعہ جن کو ہم کہتے ہیں، فورسز آف نیچر جن کو کہا جاتا ہے، وہ نام دے کر اور ان کے علیحدہ وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے طبقے کے لیے کیا؟ جیسے یہ وہ طبقات ہیں کہ جنہوں نے عقل کو معیار بنایا، اور یہ ماضی قریب میں اگر 100-150 برس پہلے کی ہم باتوں کو دیکھیں تو ظاہری بات ہے جب انگریز کا ایک غلبہ ساری دنیا پر ہوا ہے، اور بہرحال اس کا کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا، جو بھی دنیاوی مادی ترقی انہوں نے کی اور اس کی چکا چوند کی وجہ سے اور اس کی رنگینی کی وجہ سے اور اس کے رعب کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمانوں میں سے اتنے مرعوب ہو گئے کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، یا باس از آلویز رائٹ۔ اب فرشتوں کو، جیسے میں نے اسی لیے درمیان میں کہا، فرشتوں کو آپ اور میں کسی دنیا کی لیبارٹری میں ویریفائی کر ہی نہیں سکتے، بلکہ مجھے اجازت دیجئے، بات تو بڑی ہو جائے گی، کیا اللہ کو فزیکلی ہم نے دیکھا ہے؟ Can we see in this world Allah subhanahu wa ta'ala? We cannot. Can we touch Allah? اب کیا اپنے ان حواس خمسہ 5 senses، 6 بھی ہوتا ہے، اور دیگر جو ہمارے observations ہیں، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، کیا اللہ کی ذات اس میں آنے والی شے ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا، مانا جیسا کہ وہ ہے، بتایا محمد رسول اللہ نے علیہ السلام، مگر مانا جیسا کہ وہ ہے۔ یہ امت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پوری 14 صدیوں کی اس امت کے تعلق سے یہ پوری چین ہے جس سے یہ ہمیں تفصیلات ملی ہیں۔ حاصل کلام کہ جو لوگ کہتے ہیں قواعد طبعیہ ہیں اور یہ فورسز آف نیچر ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ اصل میں ایک عقلی طور پر ان فرشتوں کے بارے میں، بلکہ جنات کے بارے میں بھی لوگوں نے جنات کو بھی تو کہا کچھ بھی نہیں ہے جنات بھائی، انسانوں میں سے جو آگ بگولا ہو جاتے ہیں تو جنات آگ سے بنے، مراد کیا ہے؟ جو انسانوں میں سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بقول مولانا مودودی علیہ رحمہ کے، بھائی پھر یہ لوگ اللہ کو اور اس کے رسولوں کو ماننے کا پھر کیوں دعویٰ کرتے ہیں، تکلف کیوں کرتے ہیں؟ کہا جی وہ آگ جو جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ نہیں تھی، لوگ غصے کی آگ میں جو ہے بھر گئے تھے، اس کے بعد ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو کہا آپ کیسے اللہ کو مانتے جو اللہ معاذ اللہ
والا مجبور ہے جو اپنے بنائے ہوئے فزیکل لاز کا پابند ہے معاذ اللہ، تو یہ اصل میں عقل پرستی کا فتنہ، مغرب سے مرعوبیت کے نتیجے میں انکار کی یہ روش ہے کہ اس کو اس طرح عقل کے پیمانے پر پیش کیا جائے کہ جو عقل کو معیار سمجھتے ہیں ان کو برا نہ لگے اور ہم ان سے یعنی یہ مروب ہو کر ان کے سامنے اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمانیات کے جو مباحث ہیں وہ عقل کا مسئلہ نہیں، وہ پیغمبر کے بتانے پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ گو کہ عقل کو پیغمبر کی دعوت اپیل کرتی ہے لیکن معیار عقل نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے علیہ السلام جو خبر دی اس کو ماننا اصل میں یہ ایمان ہے۔ شیخ صاحب، اس میں جو جن چیزوں کے کفر کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کا، کیا کوئی شخص ان سب کا انکار کرے گا تبھی کافر قرار پائے گا یا کسی ایک کا بھی انکار کر کے وہ کافر ہو جائے گا؟ دیکھیے آیت میں تو ایمانیات کا بیان ہے، اللہ، فرشتے، کتاب، رسول اور آخرت۔ میں نے ابتدا میں ایک اور بات کہی تھی کہ دین کے مسلمات میں سے بھی، مسلمہ اگریڈ اپون باتیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہیں ضمنی باتوں میں، سیکنڈری نوعیت کی چیزوں میں، تفصیلات میں، جزیات میں اختلاف رائے ہونا، وہ تو امت میں چلا آیا، لیکن اگریڈ اپون امت مسلمہ میں جو مسلمہ باتیں ہیں، یہاں تو ایمانیات کا بیان، میں تو احکامات کی بات کر رہا ہوں، جو امت کے علماء نے اور فقہاء نے تعلیم فرمائی کہ دین کے مسلمات میں سے کسی ایک بات کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ اب دیکھیے کوئی اللہ کو مانے رسولوں کو نہ مانے تو کافر ہے، کوئی رسولوں کو مانے کہ میں موسیٰ کو مانتا ہوں محمد علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کفر ہے۔ اور ہم تو اپنے بارے میں کہہ چکے جن کے ناموں کو ہم نہیں جانتے ان میں سے کسی ایک کو نہ مانے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرشتوں کا انکار کر دے، باقیوں کو مانے، جبرائیل سے وہ یہود کو نفرت ہو گئی تھی نا معاذ اللہ کہ تو استغفر اللہ کہ جبرائیل کو پر الزام لگا دیا کہ وہ پیغمبر وہ وہی تو لاتا بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس، وہ لے کر چلے گیا محمد رسول اللہ کے پاس بنی اسماعیل میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جبرائیل سے نفرت ہو گئی، تو اللہ نے اعلان فرمایا جو جبرائیل سے اور میکائیل سے دشمنی رکھے، اللہ سے دشمنی رکھے، رسولوں سے رکھے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں سے دشمنی اختیار کرنے والا، خاص اللہ نے جبرائیل و میکائیل کے نام وہاں پر ذکر فرمایا سورۃ البقرہ میں۔ تو کسی ایک کا انکار کر دیا تو مطلب کوئی جبرائیل کا انکار کر دے، وہ تو قرآن سے نام کے ساتھ ثابت شدہ بات ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب جو میں نے کہا کہ دین کے مسلمہ معاملہ، کوئی بے نمازی ہو تو گناہ گار ہے، توبہ کرے گا، اصلاح ہو جائے گی، معافی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی نماز کے فرض ہونے کا انکار کر دے اور اگر اصلاح نہیں کر رہا تو اسلام سے خارج ہے، یہ ہے دین کے مسلمہ معاملہ۔ کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، نہ دینا گناہ ہے، انکار کرنا وہ اس کو اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو کسی ایک کا انکار، وہ ایمانیات کے بارے میں ہو، کسی ایک کا انکار دین کے مسلمہ معاملات اور احکام کے بارے میں ہو، وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اس کا اصول کیا ہے؟ دیکھیے احکامات اللہ نے عطا فرمائے پیغمبروں کے ذریعے، تو حکم دینے کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورہ انعام آیت نمبر 57 میں بھی ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے۔ اب اللہ نے مثال سمجھانے کے 100 احکام دی ہے، بندہ 2 کا انکار کرتا ہے یا 1 کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کے اس اختیار کا انکار کر رہا ہے کہ جو اللہ حکم کا اختیار دینے والا۔ تو 1 کا انکار اللہ کے اختیار کا انکار ہو گیا، تو گویا سارے احکام کا انکار ہو گیا۔ رسولوں کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ کسی ایک رسول کا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ اللہ کے اس اختیار کا انکار کر رہا ہے سارے رسولوں کا۔ کوئی ایک فرشتے کا انکار کر رہا ہے تو اللہ کے اس اختیار کا انکار کر رہا ہے جس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ذمہ داریوں پر متعین کیا، تو یہ سب کا انکار ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے تو سارے احکام کا انکار ہو جائے گا، کیوں؟ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے اختیار کا انکار ہے تو سب کا انکار ہو جائے گا۔ شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ نصیحت ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائے کہ جس میں ایمان کی بڑھوتری کیسے کر سکتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ۔ نعمان صاحب 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات اسی سے پہلے تمہید کے طور پر جو ابتدا میں ذکر کیا تھا، بہرحال سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ جب ہم ایمان کہہ رہے ہیں تو ساتھ ہدایت کو شامل کر لیا جائے اس میں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ساری نعمتیں اس وقت نعمتیں بنیں گی میرے لیے جب میرے پاس ایمان کی دولت ہوگی اور میرے پاس ہدایت کی نعمت ہوگی۔ ہدایت نہیں تھی تو فرعون جابر بنا، قارون جو ہے وہ ظالم بنا اور مال کا رسیہ بنا، نہ جانے کیا کچھ۔ اپنے اس ایمان کو بچانے، اپنی اس دولت کی حفاظت کی فکر کریں۔ آج امت کے بچے اور بچیوں کے عقیدے ضائع ہو رہے ہیں، دنیا گلوبل ہو گئے، میں نے کہا فتنے بھی گلوبل ہو گئے، کیسے کیسے زبان پر جملے اور آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہ کی، معاف کیجیے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، تو اس ایمان کی دولت اور ہدایت کی نعمت کی قدر کریں۔ 1
اب اس کی بڑھوتری کی بات ابتدا میں ذکر آیا سورہ انفال آیت نمبر 2، قرآن کی آیات سے ایمان بڑھتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کا کرنا بھی، قرآن کی تلاوت کا سننا بھی، اور مفہوم کے ساتھ سننا، سمجھ آئے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس سے بھی ایمان کی بڑھوتری ہوگی۔ نمبر 2، سب سے بڑھ کر ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان کی سیرت کا مطالعہ، ان کی زندگی کا مطالعہ، ان کی مبارک واقعات کا مطالعہ، اس سے بھی ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے۔ اللہ کہ نبیوں کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی، جن کی تربیت محمد مصطفیٰ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے واقعات سن کر بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میرا ایمان سب سے بڑھ کر بڑھتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے واقعات کو سن کر۔ پھر قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ جڑو، اچھے ماحول سے جڑنا۔ بندہ برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھتا ہے تو ٹھنڈک مل جاتی ہے نا، بھٹی والے کی دکان پر بیٹھتا ہے 2-4 چنگاریاں تپش مل جاتی ہے۔ ایمان والوں کی صحبت اختیار کرے گا، ایمان والوں کی محفل میں بیٹھے گا، خیر کے ماحول میں جڑے گا، ایمان کی بڑھوتری ہوگی انشاءاللہ۔ اور جہاں بڑھوتری کی فکر کرنی ہے وہاں اس کے ضائع ہونے سے بچنا۔ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ ایمان گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے باطن آلودہ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور آخری بات، رب سے ہی دعا کرنا کہ اللہ میرے ایمان میں بھی اضافہ فرما، میرے ایمان کی حفاظت بھی فرما، اور اس میں مزید بڑھوتری اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بہت شکریہ شیخ صاحب کے وقت کا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔